السلام علیکم. میرا آج کا موضوع میرے دل سے بہت جڑا ہوا ہے. پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ خود حسین ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کوئی بھی تخلیق جو ہے وہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ خوبصورت نہ ہو، حسین نہ ہو. توازن بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی نے رکھا ہوا ہے. لیکن میرے دل سے شاید یہ بات اس لیے بھی زیادہ جڑی ہوئی ہے کہ ہمارے ہاں پتہ نہیں کیوں گورے رنگ کو اتنا زیادہ وہ خوبصورتی کی علامت سمجھا گیا ہے کہ ہر بات کے اوپر یہ سب سے پہلی بات ہوتی ہے کہ جی رنگ گورا ہے. لڑکی دیکھنے جا رہے ہوں تو سب سے پہلے فکر یہ ہوتی ہے کہ رنگ کتنا گورا ہے. کسی کے ہاں بچی پیدا ہوئی، مجھے اپنا تجربہ ہے کہ جب میری بیٹی پیدا ہوئی تو اس کے ددیال والوں میں جو خواتین دیکھنے آئیں تو انہوں نے دیکھ کے سب سے پہلے یہ کہا کہ چلو شکر ہے ماں کے اوپر ہے. تو وہ اتنی بات بری لگتی ہے مجھے کہ یہ کیوں ہے ہمارے ذہن میں یہ بات کہ رنگ گورا ہی ہونا چاہیے. یعنی خوبصورتی جو ہے وہ سامنے رنگ میں نہیں ہے، یا کسی بھی تھوڑا سا کلر لائٹ ہو، تھوڑا کم ہو. تو مجھے نہیں لگتا، اس لیے کہ مجھے تو ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ سامنے رنگ میں کشش بہت ہوتی ہے، اور اصل میں جو نقش و نگار ہوتے ہیں بہت دفعہ توبہ توبہ، لیکن بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ رنگ تو بالکل گورا چٹا سفید ہوتا ہے لیکن کوئی اس میں کشش نہیں ہوتی ہے، کوئی اس کے نقش و نگار اچھے نہیں ہوتے. لیکن بہرحال وہ بھی اللہ کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن بیلنس جو ہے وہ توازن صرف اللہ ہی نے رکھا ہوا ہے. وہ چاہے ہمارے خد و خال ہوں، ہمارا رنگ ہو، ہماری آنکھ ناک ہو، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم اس توازن کو بگاڑنے کے ذمہ دار ہو جاتے ہیں جب ہم اس کو چینج کر رہے ہوتے ہیں. عام طور پہ ابھی تک ہے یہ چیز کہ جب کسی گھرانے میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو بہت بچپن سے ہی کہنا شروع کر دیا جاتا ہے کہ جی یہ والا ٹوٹکا بہت اچھا ہے، یہ چیز لگا لو، ابھی سے رنگ صاف ہو جائے گا بچی کا. مطلب اتنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے اور پورا فوکس ہوتا ہے. حالانکہ رنگ جو ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے اور اتنی ساری مختلف چیزیں بنائی ہوئی ہوتی ہیں، فطرت میں کتنا زیادہ تنوع ہے کہ ہر طرح کی چیز، مطلب اگر پھولوں کو دیکھا جائے اور یہ کہا جائے کہ جی صرف سرخ رنگ کا گلاب اچھا لگتا ہے تو یہ ایک بے بنیاد سی بات ہوگی، کیونکہ ہر ایک رنگ کی اپنی خوبصورتی ہے، ہر ایک پھول کی، ہر ایک درخت کی، ہر ایک پھل کی اپنی ہی خوبصورتی ہے، اپنا ہی رنگ ہے. اب سب کو ہم ایک نظر سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن یہ ہمارے ہاں خاص طور سے برصغیر میں یہ مسائل بہت ہیں کہ خوب سارا منہ پہ تھوپ لیا جاتا ہے. بچیوں کو شروع سے احساس کمتری میں مبتلا کیا جاتا ہے. جب ہم کسی سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ تم یہ چیز لگا لو رنگ صاف ہو جائے گا، تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے دراصل ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تم جیسے ہو ویسے ٹھیک نہیں ہو، تو ہم تمہیں یہ نسخہ دے رہے ہیں، اس سے تم ٹھیک ہو جاؤ گے یا تم اچھے ہو جاؤ گے. یعنی ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جیسا بنایا ہے وہ ٹھیک نہیں بنایا، اچھا نہیں بنایا. ہم اپنے آپ کو زیادہ بہتر کر سکتے ہیں. آج تک ہمارے ہاں کے ڈراموں اور فلموں میں یہی بات بتائی جاتی ہے، اور بہت دفعہ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جس ہیروئن کو ہم بہت اچھا اور گورا چٹا سمجھ رہے تھے وہ دراصل کیسی ہیں. جب ان کی اصلی تصویریں یا ان کے بارے میں اصلی پتہ چلتا ہے تو بڑی حیرت ہوتی ہے. لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ گوری نہیں تھی، اس کے باوجود ان کے اندر جو صلاحیت تھی اس کی وجہ سے وہ یہاں تک آئی ہیں. لیکن ہمارے ہاں بہت ہی یہ ایک طرح سے جہالت کی ہی بات ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو احساس کمتری میں ڈال دیتے ہیں. اور بہت دفعہ میں حیران ہوتی ہوں کہ اگر بیوٹی پارلر میں آتی ہیں تو اب تو 13-14 سال کی، 12 سال کی، 11 سال کی بچیوں کو لے کر آنے لگے ہیں. اور جو یہ اس طرح کے نسخے اور ٹوٹکے اور پارلر ہیں وہ ان کی تو چاندی ہوئی ہوئی ہے نا اس چکر میں
کیونکہ ہر کوئی اپنے نسخے دے رہا ہے، اپنی کریمیں بیچ رہا ہے. آپ دیکھیں تمام جتنے مارننگ شوز ہوتے ہیں، جتنا فیس بک کے اوپر اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، مارننگ شو میں دیکھیں تو سارا وقت وہ حکیم صاحب ہوں یا کوئی بیوٹیشن ہو یا کوئی اداکارہ ہو، ہر کوئی آپ کو یہ بتا رہا ہوگا کہ آپ اپنا رنگ کیسے گورا کر سکتے ہیں. یعنی فوکس جو ہے وہ رنگ گورا کرنے کے اوپر ہے، آپ کی صلاحیت سے کسی کو کوئی غرض نہیں ہے. حالانکہ اگر آپ کا گفتگو کا انداز ہے، آپ کے اندر تمیز تہذیب ہے، آپ کے اندر صلاحیت ہے، آپ پڑھے لکھے ہیں، کوئی بھی ہنر آپ کو آتا ہے تو آپ کامیاب ہیں. لیکن صرف ایک چیز کے اوپر فوکس کرنا وہ ٹھیک بات نہیں ہے. ہم اپنا رنگ بدل کے نہیں بلکہ اپنی شخصیت کو نکھار کے ہی قابل قبول ہوتے ہیں. ہمارا لباس، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ بھی اتنا ہی کاؤنٹ کرتی ہیں آپ کی شخصیت کے لیے. ان سب باتوں کے لیے سب سے زیادہ ضروری جو ہے وہ یہ ہے کہ مجھے یاد آیا کہ جب بھی لڑکیوں کو کچھ میک اپ کرتے ہوئے یا کریمیں یا یہ بہت زیادہ کچھ کرتے ہوئے میری والدہ دیکھتی تھیں تو میری والدہ ہمیشہ ایک بات کہتی تھیں جو اس وقت ہم نہیں سمجھ سکتے تھے. وہ ہمیشہ یہ کہتی تھیں کہ یہ اوپر سے لگانے سے بہتر یہ ہے کہ اپنا اندر اچھا کرو، اپنا اندر ٹھیک کرو، اپنا اندر صاف رکھو. ایک تو اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ آپ اپنی خوراک اچھی رکھیں، پانی زیادہ زیادہ پئیں، نیند پوری کریں، سب سے بڑھ کے یہ کہ مثبت سوچ رکھیں، اپنے دل کو صاف رکھیں. جب مثبت سوچ ہوتی ہے اور آپ دوسروں کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں، دوسروں کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، تو آپ کے چہرے کے اوپر ویسے ہی خوبصورتی اور نور آ جاتا ہے. ایسے لوگوں سے میرا ایک سوال ہے کہ کیا اگر صرف رنگ میں ہے خوبصورتی، گوروں سے شادی کرنے کا بھی مقصد یہی ہوتا ہے کہ گوری کو دیکھ کے ہی زیادہ متاثر ہو رہے ہوتے ہیں وہ لوگ. لیکن کیا افریقہ میں حسن نہیں ہے؟ میرے خیال سے وہاں زیادہ کشش ہے. ہمارے ہاں تو خیر پھر بھی دونوں طرح کے ہی ہیں، لیکن یورپ میں بہت سارے ممالک میں جو ہے وہ بہت پھیکا پن ہے. حسن جسے کہتے ہیں، خوبصورتی جسے کہتے ہیں، وہ چیز نہیں ہے. اب کیا ہے کہ جب ہم یہ بات مجھے کرنی اس لیے پڑی کہ ایک تو ہر کوئی آج کل بیوٹیشن بنا ہوا ہے، لیکن ایک خاتون جو ہیں وہ بہت زیادہ وائرل ہیں اور ہر جگہ پر ٹک ٹاک ہو یا مارننگ شو ہوں یا فیس بک ہو، ہر جگہ ان کا بڑا چرچا ہے اور ان کے بڑے ویڈیوز آتے ہیں جس میں ان کا سب سے پہلا جملہ یہ ہوتا ہے کہ سر سے لے کے پاؤں تک آپ پورا جسم آپ کا گورا چٹا ہو جائے گا. اکثر و بیشتر ان کا ٹوٹکا بتانے سے پہلے جو ہے وہ آپ اتنے گورے ہو جائیں گے کہ لوگ حیران ہوں. یار اس میں حیران کرنے کی کیا بات ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ والی ویڈیوز سب سے زیادہ ان کے ویوز ہوتے ہیں. اتنے زیادہ رنگ برنگے ٹوٹکے اور چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، اور پرانے زمانے کی بہت ساری چیزیں اچھی ہیں، لیکن یہ کہنا کہ اس سے رنگ گورا ہو جائے گا، یہ پتہ نہیں کیوں مجھے بالکل نہیں اچھا لگتا. اب پارلر میں ہر طرح کی مشینیں آ گئی ہیں، ہر طرح کی چیزیں ہیں، لوگ جا رہے ہیں، کتنے کیمیکلز ہوتے ہیں جو استعمال کیے جاتے ہیں، ان کے کیا سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں اس کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا ہوتا. بس صرف وقتی طور پہ جو ہے وہ بہتر نظر آنا اور خوبصورت نظر آنا ہر ایک کا حق ہے، اور ہر ایک کو اپنا حق استعمال کرنا چاہیے. لیکن وہ جو ایک باریک سی لائن ہے نا جس کو ہم کراس کر لیتے ہیں، مثلاً آپ دیکھیں کتنے سارے لوگ ہیں جو کوئی اپنی ناک سیدھی کروا رہا ہے، کوئی اپنے ہونٹ موٹے کروا رہا ہے. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے بنائے تھے وہ ٹھیک نہیں تھے، وہ ہم ٹھیک کریں گے اس کو. اور کتنے لوگوں کو اس چیز کا کتنا نقصان ہوا ہے یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کتنے اداکار اور کتنی اداکارائیں ہیں. اور ایک کا تو ابھی ہمارے ٹی وی کے اداکار ہیں جس نے باقاعدہ یہ بیان دیا اور یہ کہا کہ مجھے سب لوگوں نے کہہ کہ میں نے اپنی ناک کے ساتھ جو ہے ایک دفعہ پہلے سرجری کرائی، پھر دوسری دفعہ سرجری کرائی، اور میرا بیڑا غرق ہو گیا میری ناک کا، میرا فیس خراب ہو گیا. اور بلکہ اس نے توبہ کی کہ میں نے یہ بات سوچی نہیں تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے میں اس کو کیسے ٹھیک کروں گا. تو یہ ہے وہ بیلنس والی بات، توازن والی بات کہ ہمارے اوپر کیا چیز اچھی لگ رہی ہے.
اگر اللہ تعالیٰ نے ناک لمبی بنائی ہے تو شاید کسی چیز کا وہ توازن ہوگا. جب ہم اور جب اس کو انہوں نے چھوٹا کرایا یا موٹا کرایا جو بھی کیا وہ ان کے چہرے کے حساب سے جو تھا وہ اچھا نہیں تھا, تو اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے نا. اب آپ یہ سوچیں کہ آپ کی رنگت آپ کی پہچان نہیں ہے, آپ کی شخصیت, آپ کی گفتگو, آپ کا رہن سہن یہ آپ کی پہچان ہے. تو اپنی رنگت پہ بہت زیادہ توجہ دینے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اپنی شخصیت کو نکھارنے کے لیے جیسے آپ ہیں, جیسے اللہ نے بنایا ہے آپ ویسے ہی بہترین ہیں, تو اس کو اسی طرح سے قبول کریں, بجائے اس کے کہ ہم احساس کمتری میں مبتلا ہو جائیں, باقی سارے کام چھوڑ کے ہم ایک اس چیز کے پیچھے لگیں. وہ سارے بانڈنگ شوز سب سے زیادہ پسند کیے جاتے ہیں جس میں آپ کو شادیاں کروا رہے ہیں اور حسن کے بارے میں زیادہ سے زیادہ بتا رہے ہوتے ہیں. اور جتنے بیوٹیشین ہیں انہوں نے سب نے اپنی اپنی کریمیں اور اپنے اپنے سارے کاسمیٹکس جو ہیں وہ بنا کے انہوں نے وائرل کیے ہوئے ہیں. اور ہر ایک کا سب سے پہلا جو جملہ ہوتا ہے وہ یہ کہ رنگ گورا ہو جائے گا آپ کا. وہ چیزیں جو آپ جیسے ایک زمانے میں آئی بروز جو ہیں بھویں وہ بہت بالکل باریک تیر سی چل رہی تھیں, پھر وہ تھوڑی سی موٹی ہو گئیں. میک اپ کے طریقے ہیں, وہ چیزیں جو آپ چینج کر سکتے ہیں, جن کو آپ جس میں تبدیلی لا سکتے ہیں وہ تو آپ کر لیں, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس طرح کے کام کرنا کہ جی ہونٹ موٹے کرا لیے یا اپنے ناک کا کچھ کرا لیا یا کچھ کیا, تو جس کے لیے پھر آپ واپسی کا راستہ نہ ہو, تو ایسے کاموں سے ذرا دور ہی رہیں تو بہتر ہے. اور خاص طور سے اگر ہم گھروں میں اپنے بچوں کے سامنے اس طرح کی باتیں نہیں کریں گے, یا ہم خود بہت دفعہ مائیں خود بھی کہہ رہی ہوتی ہیں کہ جی یہ شادی قریب آ رہی ہے, رشتہ طے ہو رہا ہے, تو بس اب وہ سارے کام کرو کہ رنگ گورا ہو جائے, کیونکہ لڑکے والے جو ہیں انہیں گورئی لڑکی گوری چاہیے ہوتی ہے, خود وہ بے شک جیسے بھی ہوں اللہ توبہ. تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ وہ کام کریں آپ جس میں آپ تبدیلی لا سکیں, بجائے اس کے کہ آپ کوئی ایسا کام کر کے پھنس جائیں اور پھر واپسی کا راستہ نہ ہو. بہت شکریہ.